السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی اسٹوڈیو میں ہم حضرت محمد عاشور بابا شاہ مسافر علیہ رحمت رضوان کا ذکر خیر کر رہے ہیں، جن کا مزار شریف پنچکی اورنگ آباد میں واقع ہے۔ حضرت مسافر شاہ علیہ رحمت رضوان کی ذات اورنگ آباد والوں کے لیے ایک نعمت غیر مرتقبات سے کم نہیں تھی۔ آپ کی دینداری، زہد و تقوی کی وجہ سے آپ کے مریدوں میں دن رات اضافہ ہوتا رہا۔ فقیر اور درویشوں کو رشد و ہدایت کا ایک سرچشمہ آپ کے وجود سے مل چکا تھا۔ اگر یوں کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ آپ نے صحیح معنوں میں دینداری اور پاک بازی پہلائی۔ خود آپ کی زندگی نہایتی سادہ اور درویشانہ اور فقیرانہ تھی۔ اسباب دنیا میں صرف تن کے کپڑوں کا ایک جوڑا، پانی کا ایک لوٹا اور بوریے کے علاوہ کوئی اثاثہ آپ کے پاس تھا بھی نہیں۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی عقیدت مند جو بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے، آپ ان کو محتاجوں اور درویشوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ نہ اپنی ذات کے لیے کوئی نذرانہ قبول فرماتے، نہ اپنی ذات کے لیے کچھ بچا کر رکھا کرتے تھے۔ اگر آپ کا کوئی دوست یا مرید اصرار کر کے کپڑوں کا نیا جوڑا یا عمدہ جوڑا پیش کرتا، آپ اس کی خوشی کی خاطر لے لیتے، لیکن جلد ہی اتار کر فقیروں کو دیا کرتے تھے، اور یوں آپ کا فیض جاری رہا۔ آپ کی خانقاہ میں غریب اور یتیم بچوں کی رہائش، خوردونوش اور تعلیم و تربیت کا انتظام مفت تھا، اور یہ خدمت آپ کے ایک مرید کے سپرد تھی جن کا نام اخوند ملا خاموش تھا۔ درویشوں کے مسلک کے مطابق آپ بھی کسی امیر یا رئیس کے دربار میں حاضری نہیں تھی، البتہ امیر اور سلاطین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور خود نذرانے پیش کرتے، جس کا آپ باقاعدہ حساب رکھا کرتے تھے۔ ایک طرف آپ کو امیروں سے گریز تھا تو دوسری طرف آپ کو غریبوں سے بے انتہا محبت تھی، اور ان کی اعانت اور مزاج پرسی کے لیے ان کے گھروں میں جاتے، اور اگر غریبوں اور مسکینوں میں اگر کوئی آپ کو دعوت دیتا تو فوری قبول فرما لیتے۔ حضرت بابا شاہ مسافر علیہ رحمت رضوان نے کبھی کوئی بات خلاف شریعت نہیں کی، بلکہ اپنے تکیے کے اطراف یا اپنے مریدین اور ارادت مندوں کو بھی کوئی غیر شرعی حرکت کرتے دیکھتے نہ صرف روکتے ٹوکتے بلکہ حج جاری کرنے میں بھی کبھی دریغ نہیں فرماتے تھے۔ ان کا یہ درہ اب تک ان کی خانقاہ کے کمرے میں محفوظ ہے۔ حضرت بابا شاہ مسافر علیہ رحمت رضوان کا اسم گرامی محمد عاشور تھا۔ کثرت سفر کی وجہ سے آپ کا خطاب مسافر شاہ ہوا۔ کثرت سفر کی بنیاد پر آپ کے پیر و مرشد حضرت بابا سعید پلنگ پوش علیہ رحمت رضوان نے یہ خطاب آپ کو دیا تھا۔ حضرت مسافر شاہ علیہ رحمت رضوان بابا سعید کے خلیفہ تھے۔ کچھ روایتوں کے مطابق حضرت بابا سعید کے حضرت مسافر شاہ بھانجے بھی تھے۔ آپ کے سن ولادت کے بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن قیاساً یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ کی ولادت 1060 ہجری میں ہوئی۔ آپ بہت چھوٹے تھے، آپ کے والدین کریمین کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، اور آپ کی پرورش آپ کے خالہ کے زیر سایہ ہوئی۔ آپ کا اصلی وطن بھی غزدوان تھا۔ 7 برس کی عمر میں بخارا گئے اور اس دور کے مشہور و معروف مکتب میں تحصیل علم میں مصروف ہو گئے۔ یہیں آپ نے کلام پاک حفظ کیا اور علوم دینیہ کی تکمیل فرمائی۔ چونکہ آپ کے والد ماجد کا تعلق سلسلے کبریاء سے تھا، اس لیے آپ نے لڑکپن ہی میں اسی مسلک کے ایک پیر امیر عطا اللہ ساکتری سے بیعت کی اور رات دن مجاہدے میں مصروف ہو گئے۔ ایک مرتبہ شہتوت کے پیڑ کے نیچے حضرت بابا سعید علیہ رحمت رضوان کو بابا پلنگ پوش علیہ رحمت رضوان کو عبادت و ریاضت کرتے ہوئے دیکھ لیے۔ اسی وقت ان کا چہرہ آپ کی نگاہوں میں دل میں اترتا چلا گیا۔ آپ نے اپنے دل پر جبر کیا اور واپس آئے اور اپنے اسباق یاد کرنے لگے۔ دوبارہ پھر آپ نے وہی دیکھا، پھر وہی محسوس کیا، پھر آپ صبر کر کے درس و تدریس میں مشغول ہو گئے۔ لیکن جب تیسری مرتبہ دیکھا تو آپ کا صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور آپ تمام علوم ظاہری کے حصول سے مکمل ہو چکے تھے۔ آپ نے تمام دنیا سے ترک رشتہ کر کے حضرت بابا پلنگ پوش علیہ رحمت رضوان کے پیچھے چل پڑے اور 1-2 مرتبہ ان کی خدمت میں بھی بازیابی حاصل کی۔ انہی دنوں حضرت بابا پلنگ پوش علیہ رحمت رضوان نجف اشرف کی زیارت کا ارادہ کیا، تو جب مسافر شاہ علیہ رحمت رضوان کو اس کی اطلاع ملی تو وہ بھی ان کے پیچھے نجف اشرف چلے گئے۔ جب وہ منزل مقصود پر پہنچے تو لوگوں سے پتہ چلا کہ بابا پلنگ پوش علیہ رحمت رضوان زیارت سے فارغ ہو کر غور سے ہوتے ہوئے کابل روانہ ہو چکے ہیں۔ حضرت محمد عاشور مسافر شاہ علیہ رحمت رضوان کی سچی لگن اتنی تھی کہ آپ نے بھی غور کا راستہ لے لیا۔ وہاں در بدر ان کی تلاش کی، بالآخر پتہ چلا کہ آپ کابل جا چکے ہیں۔ طلب صادق رکھنے والا یہ مرید اور نوجوان اپنے پیر و مرشد کی تلاش میں غور سے کابل پہنچا، اور کابل جانے کے بعد پتہ چلا کہ آپ پشاور چلے گئے ہیں۔
آپ ان کی تلاش میں پشاور پہنچے تو پشاور میں یہ خبر ملی کہ آپ حسن ابدال سے ہوتے ہوئے کشمیر پہنچ گئے ہیں۔ بالآخر آپ نے حضرت مسافر شاہ نے حضرت بابا سعید علیہ رحمت رضوان کو حسن ابدال میں ملاقات کی اور وہیں آپ کو بیعت کا شرف حاصل ہوا، اور اسی وقت آپ کو حضرت بابا سعید پلنگ پوش علیہ رحمت رضوان نے مسافر شاہ کا خطاب دیا اور اپنی ٹوپی آپ کے سر پر رکھ کر آپ کی عزت افزائی کی، اور آپ کے مرشد کا دیا ہوا یہ خطاب اتنا مشہور اور معروف ہوا کہ اب بھی بہت کم لوگ ان کے اصلی نام سے واقف ہیں، سب کے سب مسافر شاہ کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضرت مسافر شاہ علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے مزید جاننے کے لیے آپ شاہان بیتاج کتاب کا لازمی طور پر مطالعہ کریں۔ ہم مختصر طور پر آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ حسن ابدال میں قیام کے دوران بابا شاہ پلنگ پوش علیہ رحمت رضوان کے مریدوں کی ایک کلی بنگال کے لیے روانہ ہوئی تو حضرت مسافر شاہ علیہ رحمت رضوان بھی بنگال روانہ ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت پلنگ پوش نے دوبارہ حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ حضرت پلنگ پوش علیہ رحمت رضوان حج سے واپس ہو کر حسن ابدال واپس آئے، پھر دہلی سے ہوتے ہوئے اورنگ آباد میں شاہ عنایت کے تکیے میں قیام فرما لیا۔ بنگال سے جب حضرت بابا مسافر شاہ علیہ رحمت رضوان واپس آئے، حسن ابدال میں دیکھا تو اپنے پیر کو نہ پا کر سخت پریشان ہوئے۔ جب معلوم ہوا کہ آپ کے پیر و مرشد اورنگ آباد میں ہیں تو آپ بھی مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے اورنگ آباد پہنچے۔ حضرت پلنگ پوش علیہ رحمت رضوان آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا، اپنی ٹوپی اور جھپا پہنایا اور اپنی خلافت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت بابا مسافر شاہ علیہ رحمت رضوان بقیہ زندگی اورنگ آباد ہی میں گزاری، اس کے علاوہ بھی مختلف اسفار بھی کیے۔ حضرت بابا مسافر شاہ علیہ رحمت رضوان اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے کچھ طلب نہیں فرمایا، حالانکہ آپ کی ذریعہ آمدنی کچھ نہ تھا، جو کچھ آتا سب کے سب کھڑے کے کھڑے محتاجوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ آپ صحیح معنوں میں ظاہر شب زندہ دار تھے۔ آدھی رات کے بعد اپنے حجرے سے نکلتے اور پورے تکیے کا ایک چکر لگاتے، ایک ایک فقیر اور ایک ایک درویش کی خبر گیری کرتے، اور اس کے بعد صبح سے پہلے ایک پہر رات رہتے، یعنی صبح صادق کے وقت مسجد میں تشریف لاتے، اور آپ کے وہاں پر مریدین وغیرہ بھی آپ کے ساتھ ہوتے، اور نماز سے پہلے آپ اوراد و وظائف میں مشغول ہوتے، اور اذان ہونے کے بعد با جماعت نماز ادا فرماتے۔ نماز سے فراغت پا کر آپ اپنے کمرے میں جاتے، نماز اشراق کے وقت تک مراقبے میں غرق رہتے۔ اس کے بعد آپ مثنوی کا درس دیتے تھے، اور مثنوی کو خشولحانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے آپ نے ایک خشولحان صاحب کو بھی منتخب فرمایا ہوا تھا، جو بخارا کے رہنے والے تھے۔ لوگ بڑے غور و خوض سے آپ کی محفل میں شریک رہتے، مثنوی اور مواعظ اسنا سے مالا مال ہوتے۔ 1125 ہجری کے آخری مہینوں میں حضرت بابا شاہ مسافر علیہ رحمت رضوان بیمار ہوئے اور آپ کو بخار نے شدت اختیار کر لی۔ بڑھاپے کی وجہ سے آپ کے جسم میں قوت مدافعت کمزور ہو چکی تھی، اس لیے اور بھی متعدد امراض نے آپ کو گھیر لیا اور آپ صاحب فراش ہو گئے، اور کسی دوا سے فائدہ نہ ہوا۔ آپ راضی برضا رہ کر فرماتے رہے، جو کچھ اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا۔ انتقال کے کچھ دن پہلے مرض الموت میں آصف جاہ اول آپ کی مزاج کرسی کے لیے آئے۔ آپ نے فرط محبت میں آصف جاہ اول کو اپنی چارپائی پر بٹھا لیا اور اپنی دستار طلب فرمائی۔ خادم فوراً دستار لے آیا تو آپ نے اس کو جھاڑ جھٹک کر نوک پلک سے درست کیا اور پھر آصف جاہ اول کے ہاتھ میں دے دیا۔ انہوں نے اس کو آنکھوں سے لگا کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ وصال سے صرف 2 روز پہلے آصف جاہ، جو بادشاہ تھے، نواب تھے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، اور حضرت بابا شاہ مسافر کا ضعف دیکھ کر، کمزوری دیکھ کر زار زار رونے لگے، اور فرط عقیدت میں حضرت بابا مسافر شاہ علیہ رحمت رضوان کے قدموں کو پکڑ لیا۔ حضرت نے آصف جاہ اول کا ہاتھ اپنے نحیف و زار ہاتھ میں لیا۔ آصف جاہ نے آپ کے ہاتھ کو بوسا دیا، دونوں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ پھر حضرت بابا شاہ مسافر علیہ رحمت رضوان نے آصف جاہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فارسی کے 2 اشعار پڑھے۔ ان اشعار کو سن کر آصف جاہ اول پر رقت طاری ہو گئی، اور حضرت نے دعا فرمایا کہ انشاءاللہ ایک عالم اس عزیز سے فیضیاب ہوگا۔ آپ کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی، اور دنیا نے دیکھا کہ 250 سال تک دکن میں سلاطین آصفیہ نے حکومت کی۔ انتقال سے چند گھنٹے پہلے آپ نے بار بار ہدایت کی کہ خانقاہ میں جو کچھ ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ آپ کے حکم کی فوری تعمیل کر دی گئی۔ کتابوں کی کثیر تعداد کے علاوہ آپ کا جو ذاتی اثاثہ تھا وہ صرف 1 بوریا اور سرکہ بلجن کی 2 یا 3 بوتلیں تھیں۔ جب وہ بھی بانٹ دی گئی تو آپ نے سکون کا سانس لیا۔ یوں 5 رجب المرجب 1126 ہجری کو مغرب کی اذان کے وقت جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہا، آپ نے اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کر دیا۔
اور اپنے پیر حضرت بابا شاہ پلنگ پوش علیہ رحمت رضوان کے پہلو میں دفن کر دیے گئے۔ حضرت مسافر شاہ بابا علیہ رحمت رضوان کے حوالے سے حضرت علامہ مولانا غلام علی آزاد بالگرامی علیہ رحمت رضوان نے ایک قصیدہ بھی لکھا جو مختلف کتابوں میں دستیاب ہے۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور پر رحمت انوار کی بارش نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔